بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اعتکاف کی برکتیں اور فضیلتیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو، جیسے یہ کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں ہی کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ واجب ہوتا ہے اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار، جتنا دن کا جی چاہے کر لیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے، البتہ کمی میں اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک دن سے کم کا جائز نہیں، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے کہ اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے کہ اتنے میں نماز وغیرہ میں مشغول رہے، اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ جب مسجد میں بزرگ حضرات تشریف لے جاتے تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے، اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے اور اتنے تک پڑا رہے جب تک اس کی درخواست قبول نہ ہو، وہ وہاں سے نہ ہٹے۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی بسیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کریم ذات کو تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو اکرام فرمائیں اس کے بھرپور خزانوں کو بیان کون کر سکتا ہے؟ اس کے آگے کہنے سے قاصروں کے نامرد بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے؟ مگر ہاں یہ ٹھان لے کہ جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جاں قفس سے چھوٹے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اس کے ساتھ مجتمع ہو جائے، اور ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے، اور اسی کی غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات اور تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت سما جائے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلہ اللہ کے ساتھ انس کی جائے۔ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس، نہ دل بہلانے والا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ ہے، جب مسجد مدینہ منورہ، اور پھر مسجد بیت المقدس، اور اس کے بعد مسجد جامعہ ہے، پھر اپنی مسجد۔ امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی یہی شرط ہے، جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو۔ صحابین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرعی مسجد ہونا کافی ہے، اگرچہ جماعت نہیں ہوتی ہو۔ عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کرے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ آسان ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں وغیرہ سے لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل محروم رہتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کا ارشاد ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے بائیں سر نکال کر ارشاد فرمایا، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتانے والے یعنی فرشتے نے بتایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، اس کی علامت یہ کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے۔ اسی مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال وصال ہوا اسی سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا۔ لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ اخیر اشرے کی اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علماء کے نزدیک سنت موقدہ وہی ہے۔ حدیث بالا سے معلوم ہوا اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بھی بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف میں چونکہ آنا جانا ادھر ادھر یہ کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریمہ کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ ہی نہیں رہے گا، لہٰذا شب قدر کے دنوں میں اعتکاف سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن اخیر عشر میں کچھ حد ہی نہیں رہتی۔ رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے، جیسے کہ صحیحین کی متعدد روایات سے معلوم ہوتا۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اخیر عشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کو احیا فرماتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں تمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بیویوں سے بالکل اعتراض بھی مراد ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کے لیے نیکیاں اتنی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ دو مخصوص منافع اعتکاف کے اس حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ بسا اوقات کوتاہی اور لغزش سے کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ ایسے متبرک وقت میں معصیت کا ہو جانا کس قدر ظلم اور عظیم ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ بہت سے نیک اعمال جیسے کہ جنازے کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ ایسے امور ہیں اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا، اس لیے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے رکا رہا ان کا اجر بغیر کیے بھی ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر رحمت اور فیاضی ہے، اور اس عبادت آدمی ایسی عبادت آدمی کرے اور 10 عبادتوں کا ثواب مل جائے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت بانا ڈھونڈتی اور تھوڑی سی توجہ اور مانگ سے دعاں دار برستی ہے، مگر ہم لوگوں کو سرے سے اس کی قدر ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، توجہ کون کرے اور کیوں کرے کہ دین کی وقت ہی ہمارے قلوب میں نہیں۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں معتکف تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ کہ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف ہی بھول گئے۔ فرمایا، بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا، یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ اس حدیث سے 2 مضمون معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ ایک دن کا اعتکاف، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہاں، اور ایک دن سے زیادہ جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ علامہ شہرانی رحمۃ اللہ نے کشف الغمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے، اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے، نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے کہ 10 برس کے اعتکاف سے افضل، ارشاد فرمایا اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کا مقولہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بدعا سے حدیث میں بہت ڈرایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے اور نساء کے ساتھ واتقی دعوت المظلوم بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، تو اس جگہ ایک مسئلے کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مسلمان کی حاجت روائی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔
اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ اثار کہ دوسرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا، ایسے ہی لوگوں کے مناسب ہے کہ دوسروں کی خاطر خود پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائیں، مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پئیں کہ دوسرا زخمی جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہو۔ اس صورت میں کوئی اشکال نہیں۔ خاتمے میں ایک طویل حدیث جس میں کئی نوع کے فضائل ارشاد فرمائے ذکر کر کے ختم کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو آخر میں ہے، یہ والی حدیث انشاءاللہ ہم پھر اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر وحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔